بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور تم نہ پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافرو۔ شان نزول، قریش ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے۔ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں۔ کفار کہنے لگے تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش وہ جماعت موجود تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ یاد رہے کہ اس سورہ میں اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے۔ سورہ کافرون کی شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے چند باتیں معلوم ہیں۔ کفار سے دینی صلاح حرام بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے۔ کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے۔
کافر کو وقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست بلکہ اسلوب قرآنی کی موافق ہے۔ وَلَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، اور نہ میں اس کی عبادت کروں۔ انسان دنیاوی معلومات میں نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو تاکہ کفار اس سے مایوس ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی کفر، شرک اور فسق نہیں کر سکتے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دے کہ وہ اسے دین سے پھیر سکے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے خاتمہ کی خبر دی ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کیسے ایمان پر موت آئے گی، کیونکہ یہاں کلام کفار سے ہو رہا ہے جو کفر پر مرنے والے تھے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص ہے۔ اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ ان کے کفر سے راضی ہونا۔